الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے۔ پچھلی نشست میں بیعت پہ بات ہو رہی تھی۔ اس نشست میں ہم بیعت کے تاریخی پہلو پہ غور کرتے ہیں کہ یہ صوفیانہ بیعت کا سلسلہ کب شروع ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی اور کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی تھی کسی صورت۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ چلا اور خلفائے راشدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم مقام تھے، تو بیعت کا حق صرف خلفائے راشدین کو تھا۔ بمطابق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ 30 سال ہوگی۔ 30 سال کے بعد جب ملوکیت شروع ہوئی تو بیعت شرعی بھی ختم ہو گئی، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید ملعون تخت نشین ہوا تو اس وقت فسق و فجور اتنا عام ہو چکا تھا کہ حکمران وقت کی بیعت، جس کا سب سے پہلے انکار امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا، تو اس وقت کے جتنے بھی تابعین بزرگ موجود تھے انہوں نے بھی اس بیعت سے اعتراض اختیار کیا، لیکن جلی طور پر انکار کرنا ان کے لیے ممکنات میں سے نہ تھا۔ تو انہوں نے کیا راہ اختیار کی کہ انہوں نے آبادیوں سے دور اپنے مسکن بنائے، وہاں پہ طالب اور درویش ان کے پاس آتے اور وہ ان کو بیعت کر کے، یعنی ان سے عہد لے کر ان کی تربیت کرتے قرآن و سنت کے مطابق۔ اور اس کی اولین کڑی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہیں سے یہ سلسلہ بیعت آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے نوازے، آمین۔